بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری ملاقات ہوئی شیخ عزیر شمس صاحب سے مکہ کے اندر، اور میں ان کا بڑا ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے شخص کو اتنا زیادہ ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ الحمدللہ وقت کے اندر اتنی برکت تھی کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اتنا کچھ ان سے سیکھنے کو ملا۔ یقینی طور کے اوپر وہ علم کا ایک خزانہ ہے، اور کوئی بھی شخص ان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ بغیر علم کے ان سے مطلب ان کی طرف سے روانہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ سبحان اللہ ان کا اخلاق، ان کی سادگی، سبحان اللہ مطلب امیزنگ، مطلب ہے کہ ان سے صرف انسان ان سے مل کے ان کی سادگی سے ہی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اسپیشلی پھر جو طلباء ہیں، طالب علم جو ہیں، ان کے لیے بہت کچھ ہے ان سے سیکھنے کے لیے۔ تو میں آج اس ویڈیو کے اندر ہماری جو ملاقات ہوئی ہے آج، اس میں سے جو چند چیزیں انہوں نے مجھے ایڈوائز کی، اور جو اسٹوڈنٹ آف نالج جو طالب علم جو ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور بھی کافی چیزوں کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہے نا، کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم جو ہے، طالب علم کا سب سے پہلے اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ میں آپ کے صرف بلٹ پوائنٹس رکھتا ہوں، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے اخلاق، طالب علم کا اخلاق جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، ایک زبردست اخلاق اس کا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے راضی ہو جائے، اور ہر بندہ جو ہے اس سے کچھ سیکھنے کو، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اخلاق ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک طالب علم کے لیے۔ تیسری چیز جو انہوں نے بتائی کہ علم کو جو سیکھنا ہے آپ نے، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی پڑھیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کا علم جب سیکھنے لگتے ہیں انسان، تو اس میں تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اسپیشلی پھر کچھ اس طرح کے ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ان کو جابز وغیرہ نہیں ملتی، اور اس وجہ سے وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں جب پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو رستے میں شیطان اس طرح کی رکاوٹیں لے کر آتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ یار اس کا تم پڑھ کے کیا کرو گے، آگے تمہیں نہ تم کما سکو گے نہ کچھ کرو گے۔ تو اسی والے سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو لازمی ہے کہ آپ علم کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ پڑھیں۔ میں ایک چیز چیک کر لوں، کیونکہ سبحان اللہ یہاں مجھے پتہ نہیں ہے انٹرنیٹ کا کیسا ہے انٹرنیٹ یہاں پر، تو میں امید کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ صحیح ہی ہے یہاں پہ۔ جی چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہوگی کہ مطلب تقویٰ ہونا چاہیے، اخلاق بہت ضروری ہے، اور علم جو سیکھ رہے ہیں آپ، دین کا علم، اس کی فضیلت جانیں کہ دین کا ایک علم حاصل کرنا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ کو شاید دنیا کے اندر اس کا فائدہ نظر نہ آئے، لیکن آخرت کے اندر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور ایک عقل مند کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں اس کو زیادہ فائدہ ہو، اور آخرت کا فائدہ اس دنیا کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو سکھانے کا طریقہ ہے اس کو بھی جانیے۔ ایک تو علم کی فضیلت، اور علم کو سکھانے کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ہر ایک شخص کے ساتھ ایک ہی طریقے سے اس کو جو ہے سمجھا نہیں سکتے ہیں، کچھ الگ نیشنلٹیز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو ان سب کو یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو کنوے کرنا ہے میسج کی فضیلت، علم کی فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کو سکھانے کا طریقہ۔ اچھا، ایک اور چیز انہوں نے بتائی کہ اب آپ نے علم سکھانا ہے تو لازمی ہے کہ آپ علم سیکھیں بھی، لازمی ہے کہ آپ علم سیکھیں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آپ علم مطلب کہ آپ بس مطلب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سکھائی جا رہے ہیں اور خود کچھ نہیں سیکھ رہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسپیشلی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دعویٰ، جو لوگ اسٹریٹ دعویٰ اور اس طرح کی دعویٰ کے اندر انوالو رہتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ علم بھی سیکھیں۔ آپ ہاں یہ بھی علم، اگر آپ تھوڑی بہت بکس پڑھ رہے ہیں کہ کیسے آپ نے ان کو مطلب ہے کہ اللہ کی طرف لے کر آنا ہے، مطلب توحید کی طرف لے کر آنا ہے، یا اسٹریٹ دعویٰ کی جو ٹپس وغیرہ آپ لیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ علم بھی حاصل کریں، صحیح علم، عربک کا علم، یا جو دوسرے ہیں تفسیر، سیرت، جو علوم مقصود ہیں،
ان کا علم جو ہے آپ لازمی جو ہے حاصل کریں. عقیدے کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. صرف اور صرف آپ دعویٰ ٹریننگز لے کر اور بیسک دعویٰ میتھڈس پڑھ کے آپ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بیہیویئر بھی ہونا چاہیے کہ آپ علم سیکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ علم سیکھیں. عربک لینگویج جو ہے نا، اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے. اس کے اوپر انہوں نے بہت چیزیں بتائی مجھے کہ وہ بھی سیکھنا کتنا ضروری ہے. ایک اور چیز انہوں نے جو بتائی کہ آپ سیرت کے بارے میں پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت زیادہ پڑھیں. آپ ایک مسلمان کو، ایک طالب علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہونا چاہیے. اب ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں شاید ہی کچھ چند چیزیں، آپ کہہ لیں کہ گنتی کی ہمیں 4-5 چیزیں پتہ ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو لازمی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہو ایک ایک چیز کے بارے میں، ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ بیسک چیزیں تو پتہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک طالب علم کو، بلکہ یہ طالب علم یہ جو بھی سن رہے ہیں ساتھی، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. وہ ایک نمونہ تھے. وہ کچھ صحابہ جو تھے وہ مطلب صدقے کے اندر بہت زبردست تھے، کچھ جو تھے وہ تجارت کے اندر بہت زبردست تھے، کچھ اخلاق بہت اچھا تھا. اس طرح اگر ہم دیکھیں صحابہ ایک پورا آپ کے لیے نا پورا ایک نمونہ ایک صحابہ ہیں. اور یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سبحان اللہ. تو ان کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا بہت ضروری ہے، اور جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کو جاننا آپ کا بہت ضروری ہے. آپ امیجن کریں نا کہ آپ کو کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں، یا جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے بارے میں پڑھیں، ان کی سیرت کو جانیں. آپ کو ان کی زندگی اور ان کے جن پہلوؤں سے گزرے ہیں وہ، ان سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں. اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی کہ آپ اوتھینٹسٹی کا، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو بکس ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کا بہت زیادہ خیال کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بک کہیں سے بھی اٹھا لیں کہ اس صحابی کے بارے میں اور اس کے اندر جو ہے من گھڑت جو ہے واقعات لکھے ہوں صرف لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بک اٹھا لیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ایون سیرت کی، ایون جو صحابہ ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی آپ نے اوتھینٹک بک سے پڑھنا ہے، ویسے نہیں پڑھنا آپ نے. یہ ہوگی چند ٹپس جو ہیں. میں ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں. تقویٰ ہونا چاہیے بہت زیادہ. اخلاق، زبردست اخلاق ہونا چاہیے. علم سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، علم کو سکھانے کا طریقہ کیا ہے. علم جو ہے وہ خود بھی علم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے. صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کی جو زندگی ہے، ان کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کی، وہ آپ کو بہت زیادہ پڑھنا ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آج شیخ عزیر شمس سے حاصل کی ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں. میں عربی کے اوپر آتا ہوں. سبحان اللہ، عربی اتنی ضروری لینگویج ہے، اتنی ضروری لینگویج ہے کہ اس کے اوپر ہی ہم نے اتنا ٹائم وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ آپ کون سی بکس پڑھیں آپ، اور کتنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اس کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے، نہ کر کے نقصانات کیا ہوں گے. اللہ اکبر. مطلب کہ وہ میں اگر آپ کو سمجھانے بیٹھ جاؤں تو انہوں نے تو مجھے بڑی مختصر وقت میں بتایا تھا، لیکن مجھے شاید گھنٹوں لگ جائیں. چلیں، انہوں نے کیا، میں عربی جو ہے نا، انہوں نے بولا کہ دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: بولنا، لکھنا اور پڑھنا. یہ 3 چیزیں آپ نے بولنا ہے، لکھنا ہے اور پڑھنا ہے. تو بولنا تو انہوں نے کہا کہ بولنا تو آپ اگر ایسے ملک میں رہ رہے ہیں یا آپس میں آپ ایک گفتگو کریں عربی کے اندر، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تو آپ کو بولنا آ سکتی ہے عربی. دوسری چیز لکھنے کے حوالے سے انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عربی پڑھنی تو آتی ہے اور زبردست ہوتے ہیں پڑھنے کے اندر اور سمجھ بھی آ رہی تھی ان کو، لیکن جب لکھنے کی بات آتی ہے تو ان کو عربی لکھنا ہی نہیں آتی. ایک لفظ نہیں لکھ سکتے وہ، مطلب ایک جملہ اگر ان کو دے دیا جائے وہ جملہ نہیں بنا سکتے وہ، جبکہ پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، سمجھنے میں بہت اچھے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عربک جو ہے آپ کو پڑھنی بھی آنی چاہیے اور لکھنی بھی آنی چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست ٹپس دی. انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، آپ اپنی سوچ کو
عربی میں لکھنا شروع کر دیں. آپ جو بھی دن کے اندر کام کر رہے ہیں, میں نے اگزامپل دی کہ آج صبح جو ہے, جس طرح میں آج صبح الحمدللہ شیخ نبیل صاحب سے ملا تھا صبح, پھر عزیر صاحب سے ملا, پھر ان کے ایک اور ساتھی ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو آپ عربی میں جا کے لکھیں. عربی میں جا کے لکھیں, کیا ہوگا, غلطیاں کریں گے نا, آپ غلطیاں کریں اور دیکھیں اس کو, اور پھر انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے کہا کہ آپ لازمی ایک استاد کو پکڑ لیں اور آپ جو کچھ لکھیں نا ان کے ساتھ ڈسکس کریں, پھر وہ آپ کو بتائیں گے آپ نے یہ کیا. کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو 5 مہینے 6 مہینے سال لگ جائے گا کہ آپ غلطیاں کرتے جاؤ گے, مشکل ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ جو ہے نا پرفیکٹ ہو جائیں گے اس چیز کے اندر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عربی کو لکھیں بھی. اور دوسرا جو ہے, آپ نے لازمی ہے کہ استاد سے ظاہر سی بات ہے رابطہ کریں. جی, تو اور ایک اور چیز انہوں نے بتائی عربی کو لکھنے کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ آپ اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں نا, کوئی کتاب, تو کوشش کریں کہ اس کو آپ ترجمہ جو ہے نا اس کو عربی میں لکھیں. اور آپ کسی استاد سے اگر کوئی بک پڑھ رہے ہیں تو آپ کی وہ جو ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ عربی کے اندر لکھیں. تو اس طرح آپ کی پریکٹس ہوگی کہ آپ عربی بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو لکھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے یہ چیز کی تھی. اور پڑھنے کے حوالے سے, اب پڑھنے کے حوالے سے آتے ہیں, بولنے کے حوالے سے تو آپ جتنی زیادہ کوشش کریں آپ لوگوں سے بولیں, اپنی ووکیبلری کو انکریز کرنے کی چھوٹی چھوٹی بکس آتی ہیں, ان میں مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بیسک جو چیزیں ہیں, اس طرح آپ جتنا زیادہ عربی کو آپ بولیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگی. لکھنے کے حوالے سے آپ اپنے تھاٹس کو لکھیں, آپ جو آپ سیکھیں اس کو لکھیں, ترجمہ کرنے کی کوشش کریں عربی کے اندر. تیسری چیز پڑھنے کے حوالے سے, سبحان اللہ, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز. انہوں نے اس میں ایک تو سب سے بڑی جو چیز کی, انہوں نے کہا کہ آپ عربی کی بکس پڑھنا شروع کر دیں. عربی کی بکس ایسی جس کے اندر جو ہے اعراب نہ لگے ہوں, مطلب وہ زیر زبر وہ کچھ نہ لگے ہوں. آپ وہ لگی ہوئی پڑھیں گے تو آپ کو عربی نہیں پڑھنے آتی. آپ بغیر ان کے لگے جو اعراب ہیں ان کو, ایک بالکل سادی سی بک جو ہے, کوئی بھی کہتے ہیں چھوٹی سی بک لے لیں, آپ کسی استاد کے ساتھ اس کو پڑھیں. آپ غلطیاں کریں گے آپ کو استاد بتائے گا, اور اس طرح آپ درست کریں گے, اپنی غلطیوں کو درست کرتے جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ عربی کی کوئی بک لے کے اس کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں. یہ صرف ایک پڑھنے کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ جو انہوں نے بتایا, کہ آپ ایک بالکل جو کہہ لیں کہ بالکل بیسک جو شروع کر رہا ہے نا, اس کو عربی سیکھنی ہے. وہ بک ہے دروس اللغت العربیہ, جو کہ مدینہ عربک بک ہے, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, جو 3 بکس ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ایک بندے کے لیے یہ بڑی ہی بابرکت بک ہے, اور ہر ایک شخص جو ہے نا اس بک کو, 3 بکس ہیں, کسی استاد کے ساتھ اس بک کو پڑھے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اور یہ 3 بکس پڑھنے کے بعد آپ پھر جو ہے وہ جو نحو اور صرف وغیرہ جو ہے نا اس کی طرف آپ جائیں. ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیں, لیکن دی موسٹ امپورٹنٹ بکس یہ ہیں 3 بکس, ان کو آپ نے لازمی کسی استاد کے ساتھ پڑھنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ 3 بکس پڑھتے 1 سال لگ جائے. انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1 سال بھی لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ اگر آپ عربی کے اندر آپ کو مشکل ہو رہی ہے اور آپ ان 3 بکس کو نہیں ان سے شروع کر رہے, تو آپ جتنا ڈیلے کر رہے ہیں ان بکس کو پڑھنے کے لیے, اتنا ہی آپ عربی سے دور ہو رہے ہیں. اتنا ہی آپ سوچ لیں کہ آپ نا مطلب کہ مجھے عربی نہیں آئے گی, کیونکہ انہوں نے کہا یہ 3 بکس تو فرسٹ سٹیپس ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بک کر کے مطلب زبردست آپ کی عربی زبردست ہو جائے گی, نہیں, یہ 3 بک سٹیپس ہیں, پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد آپ نحو اور صرف کے اوپر جاتے ہو. تو ہر ایک مسلمان جو عربی سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ان کی ایڈوائس تھی کہ یہ بڑی بابرکت بک ہے, اس کو آپ لازمی پڑھیں. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز جو میرا سوال تھا ان سے کہ ہم کیا کریں, ہم عربی سیکھیں, ہم قرآن حفظ کریں, یا ہم جو باقی جو مقصود جو کتابیں ہیں علوم مقصود ہے وہ پڑھیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ عربی زبان کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے اس کو پریورٹی دیں. آپ اپنے جو باقی جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, تھوڑا سا ان کو ڈیلے کر دیں, لیکن عربی کی زبان کو آپ سب سے پہلے سیکھیں. اگر آپ نے عربی کی زبان سیکھ لی ایک باری, اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ کے عربی کی زبان آ گئی, تو پھر آپ چاہے جا کے جو مرضی بک پڑھ لیں,
آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ عربی کی بکس، عربی کو نہ سیکھا، آپ کو پڑھنا نہ آیا، آپ کو پتہ نہیں اس کی گرامر کا علم یہ جو بکس، جو 3 بکس بتائی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نحو یا صرف جو ہے، اس کی بکس وغیرہ آپ نے نہیں پڑھی، اس کی گرامر کا نہیں پتہ، تو آپ پھر ساتھ ساتھ دوسری بکس بھی پڑھتے رہیں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اس طریقے سے جو ہے نا، جو ریئل آپ کہہ لیں کہ اس کو جو نالج، علم جو ہے آپ کو دین کا علم، اس کو سیکھنے میں آپ کو بہت ٹائم اور بڑی مشکل ہوتی جائے گی. تو انہوں نے یہی ایڈوائس کی. اور مجھے سبحان اللہ ایک اور بھی شیخ نے ایڈوائس کی تھی کہ آپ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ صرف اور صرف عربی کے اوپر فوکس کریں. آپ عربی کے اوپر فوکس کریں، عربی کے اوپر ٹائم لگائیں. عربی آپ نے سیکھ لی، عربی آپ کو پڑھنے آ گئی، بغیر جو ہے اعراب جو ہے لگی ہوئی، زیر زبر پیش وغیرہ لگے ہوئے آپ کوئی بھی بک پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک خزانہ بن جائے گا یہ. تو اس لیے یہ بڑی اچھی ان کی جو انہوں نے ایڈوائس کی ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. آخر میں جو ہے اور بھی کچھ سوالات تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو میں ابھی یہاں پہ نہیں رکھتا. ہم صرف جو طالب علم ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو علم کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے ایک طالب علم کو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علم تو سیکھ رہا ہے، وہ قرآن کا بھی علم سیکھ رہا ہے، وہ حدیث کا بھی علم سیکھ رہا ہے، یا مطلب دوسرے بھی جو علوم ہیں، جو علوم مقصود ہیں، یا عربی کے علم جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز انہوں نے بتائی کہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کے اوپر بھی بہت زیادہ کنٹرول رکھیں. مطلب کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علم تو سیکھنے لگے ہوں لیکن آپ عبادت سے دور ہو جائیں. آپ کی نمازیں، آپ کی رات کی عبادت بھی، آپ کے ذکر و اذکار بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ عبادت کو جتنا زیادہ مطلب رکھیں گے نا، مضبوطی سے پکڑ کے، آپ کا دوسری چیز بھی ساتھ ساتھ زبردست چلتی جائے گی. کسی ایک چیز کو آپ نے لے کے نہیں چلنا. اسپیشلی علم جو ہے، جو طالب علم ہے اس کو اپنی عبادت کے اوپر بہت زیادہ زور دینا ہے، اس کو بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. اس کو صرف اور صرف یہ نہیں کہ کتابیں پڑھتا رہے، بس کتابیں پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے، اس کو نہ نماز کا صحیح سے پتہ ہو. اور یہ علم تو وہی ہے نا جو آپ عمل بھی کر رہے ہیں. اور عمل جو ہے، آپ کی عمل کا ایک بہترین یہ ہے کہ آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زبردست رابطہ جڑا ہو. آپ کی دعائیں، آپ کے اذکار سب کچھ وقت کے اوپر ہو. آپ کا نماز، آپ کا قرآن کا پڑھنا، سارا کچھ جو ہے آپ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ صرف ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، مہینہ ہو گیا قرآن نہیں پڑھا لیکن باقی بکس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو بیلنس ایک طالب علم کو کرنا آنا چاہیے کہ کس طرح میں نے اپنے وقت کو مینیج کرنا ہے تاکہ میں ساری چیزوں کو صحیح لے کر چلوں. علم بھی، عمل بھی، عبادت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پورا پیکج بننا چاہیے ایک طالب علم کے لیے. اس کے ساتھ آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم جو ہے اس کی تربیت، مطلب اس کو اپنے ساتھ، مطلب اپنی تربیت اس کی ایک ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے سے مطلب ہے کہ مطلب اس کا اخلاق، اس کا زہد، اس کا تقوی بالکل مختلف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طالب علم بھی ہو لیکن اس کی شخصیت جو ہے بالکل عام لوگوں کی طرح ہو. ایسا ہی ہو کہ ایک جاہل ہو جس طرح. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک زبردست تربیت کا مالک ہونا چاہیے، زبردست اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے 2 چیزیں ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ صبر، اس کا صبر، اور دوسرا لوگوں کو معاف کرنا. صبر اور لوگوں کو معاف کرنا. کسی نے بہت اس کو نقصان پہنچا دیا ہے، یا اکثر لوگ اختلافات میں یا اس طرح آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو ایسی سچویشن کے اندر آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا ہے. ایک طالب علم کو بہت زیادہ صبر کرنا ہے اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. آپ کو جنرل معاملات کے اندر بھی، روزانہ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درگزر کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنا ہے. اپنی نفس کو قابو کے اندر رکھنا ہے. وہ چاہے پھر آپ کے غصے کے حوالے سے ہو، یا پھر آپ کی ویسے ہی جو نفس ایک ہوتی ہے کہ ایک انسان کو برائی کی طرف جو ہے اس کو مائل کرنے والی، ہر چیز کے اندر اس کو صبر اختیار کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں انسان کرے گا، ایک طالب علم کرے گا، تو وہ یقینی جو ہے وہ
کامیابی اس کو ملے گی. یہ ساری چیزیں تھیں، ساری نہیں، یہ کچھ چیزیں تھیں جو شیخ صاحب سے جو ہے آج ملاقات کے اندر میں نے حاصل کی، اور میں نے ضروری سمجھا کہ میں نے سیکھا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، کیونکہ سب لوگ شیخ صاحب سے ملاقات تو نہیں کر سکتے. اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب کسی کو ٹائم نہیں دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. شیخ صاحب میں نے بتایا نا کہ سبحان اللہ اتنی سادگی، میں حیران ہو گئے شیخ صاحب کو دیکھ کر. سبحان اللہ، ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا ہمارے استاد، اور اس کے بعد آج ان سے ملاقات ہوئی تو مطلب ایک بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی ان کی. مطلب ایک ہوتا ہے نا بالکل سکون والے شخص، جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ بس بیٹھے رہیں. اور ایسے ہی ہوا سبحان اللہ، اتنا وقت ان کے ساتھ مطلب گزر گیا بیٹھے بیٹھے. اور سبحان اللہ، مطلب اگر وقت ہوتا، دن ہوتے میرے پاس، تو میں ضرور ان کے پاس اور وقت گزارتا اور ان سے اور بھی فائدہ حاصل کرتا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ میں آیا اور ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور سیکھنے کو ملا. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ان سے ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو یہی تھا، یہی ساری چیزیں تھیں آج کی ان کے ساتھ ملاقات کے ساتھ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور میری طرح، مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنیں اس کے اوپر ہم عمل کریں. عمل کرنا بہت ضروری ہے. صرف ہم سنتے جائیں چیزوں کو، ایک کان سے سنیں دوسری کان سے نکال لیں، یہ اچھا رویہ نہیں ہے. ہمیں اگر واقعتاً ہمیں کامیابی چاہیے دنیا اور آخرت کے اندر، تو ہمیں عمل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.